चार पांच अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास होगा और उसमें तहरीक लब्बैक के बारे में अहम फैसला किया जाएगा, वो हम बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की खबर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और सुहेल अफरीदी आज मुलाकात क्या कर पाएंगे, क्योंकि जो मुलाकातों की लिस्ट है उसमें नाम दे दिया गया है, ये हम बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, कच्चे के डाकू वो जो है वो पेश हुए हैं, इनाम याफ्ता डाकू, उन्होंने हथियार डाले हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये क्या मामलात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद होगा, उसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और उसमें कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के बारे में कि उस पर मुकम्मल पाबंदी लगने जा रही है पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो है वो पाबंदी जो है ये यानी कि मस्जिदें जो हैं वो वफाक के हवाले की जाएंगी, वो हो चुका है फैसला। उसके अलावा उनके अकाउंट जो 70 से ज़ायद बताया जा रहा है कि वो अकाउंट है वो मुंजमद किए गए हैं। और जो मस्जिदें हैं वो जो है वफाकी जो मौलाना होंगे वो उन पर मुकर्रर किए जाएंगे। और अब जो है मुकम्मल पाबंदी के बारे में कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये किसी ख़ास मसलक के बारे में पाबंदी नहीं होगी, बल्कि एक माइंड सेट के बारे में ये पाबंदी होगी। इसलिए ये एक ख़ास माइंड सेट था जो लोगों को थ्रेड करता था और उन पर दीगर काफ़ी जो है इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इसके वजह से जो है पाबंदी आयद की जाएगी। और ये जो है जब इजलास होगा तो पता चलेगा कि क्या पाबंदी आयद कर दी गई है, मुकम्मल पाबंदी लब्बैक पर लग चुकी है। ये आने वाले वक्त में आइंदा जो जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद इजलास हो चुका हो। तो ये ताज़ा तरीन खबर है नाज़रीन। उसके अलावा जो सुहेल अफरीदी हैं उनकी जो मुलाकात का मामला है, तो आज जुमेरात है, मुलाकातों का दिन है, तो उस लिस्ट में सुहेल अफरीदी का नाम जो है वो दिया जा चुका है। तो ये अब देखना होगा कि आज सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है वो क्या हो पाती है। और ये भी सूरत हाल है नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन, एक खबर जो थी उसको वो खबर तो थी नहीं नाज़रीन, मसला ये है कि काफ़ी एंकर जो हैं वो महारत रखते हैं कि खबर हो ना हो उसको खबर बनाने में। तो वो आसमा शराजी का प्रोग्राम था, उसमें तारक फजल चौधरी और पीटीए की जानब से अहमद नवाज खोखर, उनके दरमियान जो है वो डिबेट में जो बातचीत जिस तरह शाम को जो है रोज़ाना ये प्रोग्राम किए जाते हैं, तो उसमें तारक फजल चौधरी ने बहस मुबाहिसे के दौरान कह दिया कि हमें पीटीआई की जानब से इमरान खान की जानब से दरख्वास्त अगर दी जाए तो उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा बनी गाला। ये उन्होंने अल्फाज कहे। और जो अहमद नवाज खोखर हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि आपको जब दरख्वास्त दी जाएगी तो आप फ़ौरन जो है ये पिंडी भेज देंगे दरख्वास्त इजाज़त के लिए। तो इस तरह की बहस को वो उन्होंने एंकर जो हैं उन्होंने ये खबर बनाया है और ख़बर बनाकर ये जो है ये दे दिया। और फिर खुद ही जो हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त मुलाकात कराने से कासर हैं। सुहेल अफरीदी ने जो बताया था आपको पता है, तो वो मुलाकात कराने से कासर हैं। तो ये तारक फजल चौधरी जो है किस बात की मूली हैं कि वो उन्होंने कहा कि वो हम जो है वो शिफ्ट अगर दरख्वास्त दे। तो ये एक बहस के दौरान
محض ایک بحث جیتنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں بحث برائے بحث، جس کا رزلٹ کچھ نہیں ہوتا، وہ موقع پر جو باتیں کر دی جاتی ہیں بس وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین صورتحال تھی اپنا جو بنی گالا شفٹ کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین تازہ جو خبر بڑی اس کو بار بار دیا جا رہا ہے کہ 75 سے زائد ڈاکو جو ہے متعدد، اور اس میں کسی کے اوپر 30 لاکھ، کسی کے اوپر 20 لاکھ، اس طرح ان کے اوپر انعام یافتہ جو ڈاکو ہیں وہ بھی، اور متعدد دوسرے ڈاکو جو ہیں ان کو، یعنی کہ انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ شکارپور پولیس اور اعلیٰ سے جو سیکورٹی کے ادارے وہ موجود تھے، ان کی سامنے جو ہیں ہتھیار ڈالے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ پالیسی اور یہ زرداری کے یعنی احکامات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب علی صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کی پالیسی ہے، اور وہ ضیاء الحسن لنجار جو ہیں وزیر داخلہ، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر اس پر جو بتایا یہ پہلے آپ سن لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ پرسپشن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرنڈر ہے جی جی یہ کوئی نیگوشیبل طریقے سے نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے، ہاں اور اس میں ہمارے افسروں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ فائٹ کی ہے، مسلسل یہ لڑتے آ رہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا، مگر کہنے کی بات یہاں یہ ہے ناظرین کہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، جس میں انویسٹیگیشن، جس میں ایف آئی آر سے لے کر انویسٹیگیشن اور جوڈیشل کرنے تک کا جو پروسیس ہے وہ انتہائی ناقص ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی مجرم ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں اور بری بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیسوں میں پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ سال 6 مہینے یہ سب جو ہیں ان کے کیس لگیں گے، اور کوئی بھی مدعی وہاں پیش نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیسوں کے حالات، کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن جس طرح تیار کرتی ہے اس میں صاف جو ڈاکو حضرات ہیں، کرمنل حضرات ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر یہ جو انعام یافتہ ڈاکو ہیں جنہوں نے کسی کے قتل کیے ہیں اور جنہوں نے کئی اغوا کیے ہیں، جن سے تاوان لیا ہے، وہ انسان جو ہے وہ کیسے پیش ہو کر ان کا نام لیں گے کہ یہی ڈاکو ہے، یہی قاتل ہے، کیونکہ ان کا جو ہے اگر وہ مدعی بنتے ہیں اور کورٹوں میں جاتے ہیں تو ان کا تحفظ کون کرے گا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اور دوسرا یہ جو سارے ڈاکو پیش ہوئے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس کا فیلیور ہے، اور بہت بڑا پولیس کا فیلیور ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرنے میں آج تک ناکام رہی ہے۔ اور اب یہ جتنے لوگوں کے انہوں نے قتل کیے ہیں اور ان سے اغوا کر جو ہے وہ تاوان وصول کیا، ان کو انصاف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب بلکہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی پیسے دیے جائیں گے، ان کے اہل خانہ کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے آپ کا تبصرہ جو ہے وہ درکار ہوگا کہ یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر اسی طرح یہ ماضی میں بھی کافی جو آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی حضرات جو ہیں یہ پیش کرتے رہے ہیں ڈاکوؤں کو، تو یہی جو کمزوری ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکو کچھ عرصہ وہ ڈاکو بنے رہتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، بندے قتل کرتے ہیں، پھر آرام سے پیش ہو جاتے ہیں، اور جس نے کسی نے 10 قتل کیے ہیں، 20 قتل کیے ہیں، وہ جو ہیں وہ آرام سے وہ 1 سال میں، 1.5 سال میں یہ سبھی لوگ آزاد ہو جائیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے، اور حکومت باقاعدہ ان کے بچوں کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ حکومت کی جو ہے بالکل فیلیور ہے
کہ ان کو گرفتار کرنے میں اور ان کو سزائیں دلانے میں پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے وہ سارا ناکام ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس، اور پولیس جو ہے ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہی ہے، ماضی میں بھی اور اب بھی۔ تو یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں ناظرین، اب یہ کچھ عرصے کے بعد آزاد ہوں گے، اور جب تک یہ جیل میں ہے حکومت ان کے بچوں کو بھی مدد دے گی، ان کی فیملی کو بھی۔ تو ہمیں ان کی فیملی سے یا ان کے بچوں کو مدد دینے سے ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ دی جائے، کیونکہ بچوں کا قصور، والدین کا قصور ہو تو وہ بچوں پر نہیں ڈالا جا سکتا، نہ فیملی پہ ڈالا۔ تو فیملی کو مدد دینا اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سزا نہ دینا، اس پر آپ کے کمنٹس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔